السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا سال 2022 شروع ہو چکا ہے۔ آج اس کا پہلا دن ہے۔ صبح کے 9:20 AM ہو رہے ہیں، یہاں پر 9:20 ہو رہے ہیں صبح کے۔ میں نے اس سلسلے میں پہلے بھی اپنا ایک ویلاگ ریکارڈ کروایا تھا جو کہ انگلش میں تھا، اور کافی لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، کچھ لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی۔ تو میں تھوڑا سا اس کو ان نٹشل میں بتا دوں کہ ہم جو ہے ایسی تقریبات کہ جس میں مذہب یا مشرکانہ شائبہ ہو یا جس میں دوسرے مذہب سے مشابہت ہو، تو ایسی چیزوں سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میری کرسمس کہنا ہے۔ میری کرسمس جو ہے یہ یہود و نصارہ کا ایک فیسٹیول ہے کہ جس میں شرک بھی ہوتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مناتے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایز اے خدا کا بیٹا بنا کر کے مناتے ہیں۔ تو یہ شرک ہے، اس سلسلے میں ہم نہ کہیں، بلکہ اگر ہم نے کہنا ہی ہے تو زیادہ ہم ہیپی ہالیڈیز کہتے ہیں ان کو۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ نئے سال کی مبارک سب تمام جو دن ہیں اور مہینے ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں۔ اب اگر کوئی نئے سال کی آمد پر، چاہے وہ محرم ہو جو کہ اسلامک کیلنڈر ہے، اور وہ ہم نے اس کو اسلامی سال بنا دیا، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مہینے اپنی ترتیب کے ساتھ تو موجود تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ بھئی یہ اسلامک کیلنڈر ہے۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی مناسبت سے یہ کیلنڈر بنایا، اور محرم کو انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا مہینہ جو ہے محرم ہوگا۔ تو بہرحال اگر کوئی محرم کے موقع پہ کہتا ہے نئے سال کی مبارک ہو اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے، یا کوئی عیسوی سال کی ابتدا پر جنوری کا جیسے مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے اور کوئی نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہے اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی مماثلت نہیں ہے یہود و نصارہ کے ساتھ یا کسی اور مذہب والوں کے ساتھ۔ تو اس پر کئی لوگوں سے کل بھی میری بات ہوئی، بحث و مباحثہ بھی ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، کہنا ہی نہیں چاہیے، اگر کہنا ہے تو اسلامی سال پہ کہو۔ تو میں نے کہا بھائی اسلامک سال پہ بھی کیوں کہیں؟ اگر منع ہے تو پھر سب پہ منع ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک سعودی عرب صاحب کے مولانا ان کا کلپ بھیجا جنہوں نے اس کو قطعی طور پہ حرام کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس کو کہنا منع ہے۔ تو میری مؤدبانہ عرض ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو صحابہ ایک دوسرے کو جمعۃ المبارک بھی نہیں کہتے تھے کہ بھئی جمعہ کی مبارک ہو، جمعہ کا دن آ گیا اٹھو، اس طرح سے میسیجز ابھی آتے ہیں عام۔ تو یہ ہم آج کہہ رہے ہیں، تو اس طریقے سے تو وہ بھی پھر مشرکانہ، مطلب اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو تو اسی کیٹیگری میں پھر ہم ڈالیں اس کو بھی، کیونکہ جس طرح نئے سال کی مبارکباد ہے، جمعے کی مبارکباد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو وہ بھی حرام ہو گئی پھر۔ اسی طرح تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو میں بھی گاڑی چلا رہا ہوں، ہائی لینڈر ہے یا ہم کوئی اور گاڑی چلاتے ہیں، یا میں موبائل فون ہوں یا میں ٹچ فون سے جس طرح ابھی ریکارڈ کروا رہا ہوں اپنا ویلاگ، تو یہ بھی نہیں تھا۔ تو اب پھر یہ بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بھی پھر حرام ہے۔ جو مائک ہم یوز کرتے ہیں مساجد میں اور مدارس میں اور جلسوں میں اور ایسی تقریبات میں، مذہبی ایون تقریبات کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن ہم اب ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں سہولت کے لیے ہیں، اگر اس ٹائم ہوتی تو لوگ استعمال کرتے۔ تو میرے بھائی، میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے، صرف آپ سے یہ عرض ہے، اور یہ میرا بتانا مقصود ہے کہ یہ جو ہیپی نیو ایئر کہنا ہے، یہ کوئی مذہبی فریضہ بن کے کوئی نہیں ایجاد کر رہا، یا مذہبی اس کو نہیں فریضہ کہہ رہے کہ بھئی یہ مذہبی فریضہ ہے، یا اس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھئی چونکہ یہ کفار کرتے ہیں، تو کفار تو بہت ساری چیزیں اور بھی کرتے ہیں اور جو ہم بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تک اس کو ایک ایز اے مذہبی ایکٹ نہ مانا جائے، تب تک اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ جو ہے حرام ہے۔ ہاں، اب اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی احسن ہے، نہیں ہے، کہنے کی حد تک۔ اب اس کا پارٹ 2 جو ہے نیو ایئر کا پارٹ 1 تو جس کا میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہیپی نیو ایئر کہتا ہے تو بے شک کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے کہ یار یہ نیا سال آ رہا ہے اور یہ نیا سال آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا نیا سال بہت خوشگوار بنائے، اور دعائیں ہم دیتے ہیں، تو اس میں کوئی مذاق نہیں۔ لیکن اس نئے سال کے نام پہ
جو لغویات جو فضولیات ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ کوسچنیبل ہیں، اور ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرام ہے یا وہ مشرکانہ ہے۔ آپ کوئی بھی ملک اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایون کینیڈا اٹھا کے دیکھ لیں، ایون امریکہ اٹھا کے دیکھ لیں، یورپ، رشیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، میں مسلم ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان ممالک میں بھی جو ہے مسلم حضرات رہتے ہیں، اگر وہ نئے سال کی تقریبات مناتے ہیں، جا کے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں جناب، اور جا کے جناب روڈوں پہ اور کلبس میں جا رہے ہیں، یا گھروں میں بڑی بڑی لیوش پارٹیز رکھ رہے ہیں، بے شک اس میں سارے مسلمان ہی ہوں گھر میں، لیکن اس طرح وہ رکھ رہے ہیں تو وہ لغویات میں آتا ہے۔ ان چیزوں کی جو ہے نا دین اسلام میں قطعی ممانعت ہے۔ میں ان کو کہوں گا کہ بھئی یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جو کہ اللہ کی ناپسندیدگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کا سبب ہے، تو ان چیزوں سے احتراز کریں۔ میں ان پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن میرے نزدیک یہ فعل جو ہے یہ حرام کی کیٹیگری میں آتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے پیسے کو اپنے ہاتھ سے جلا رہے ہیں، اپنے پیسے کو ضائع کر رہے ہیں ان چیزوں۔ تو ایسی تقریبات اگر فرض کریں کہ کوئی نئے سال کی ایک تقریب ہے اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ چلیں آج ایک محفل رکھ رہے ہیں اور اس محفل میں ہم اپنا محاسبہ بھی کریں کہ ہم نے پچھلے سال کیا کیا اور ہم آئندہ سال جو آنے والا ہے اب ہم کیا کریں ہیں، ہمارا نیو ایئر ریزولوشن کیا ہونا چاہیے، ہمارا پچھلا سال کیسا گزرا، اس میں ہم نے کیا کیا غلطیاں کوتاہیاں کی، اور اب ہم نئے سال میں ان غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ اگر ایسی کوئی محفل ہے اور اس میں اگر آپ تھوڑا بہت کھانے پینے کا بھی بندوبست رکھتے ہیں، پینا مطلب حلال مشروبات، ایسا نہیں ہو کہ پینے سے مراد جو ہے لوگ لینے کے بھائی جناب بشیر بھائی نے پینے کا نام لے دیا ہے تو چلیں جناب سب کچھ، تو اگر ایسی چیز آپ رکھتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وی کین ڈو اٹ۔ لیکن اگر کوئی ایسی تقریب کی جائے کہ جس میں اللہ رسول کے احکامات کو توڑا جائے، کھلے عام اس کی دھجیاں اڑائی جائیں، تو وہ یقیناً حرام ہے اور یقیناً ایک کفرانہ عمل ہے۔ تو اس سلسلے میں میری آپ سے گزارش ہے کہ نیا سال تو چلیں آج گزر گیا، اب آئندہ بھی نیا سال آئے گا، اور میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے کہ ہم دوبارہ نیا سال دیکھیں اور اس عزم کے ساتھ دیکھیں اور اس دعا کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ پچھلے سال میں جو مجھ سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں، جو مجھ سے گناہ ہوئے، ان پر میں شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آئندہ آنے والا سال جو ہے اللہ میں تیرے احکامات پہ چلوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ تیرا کوئی حکم جو ہے نہ ٹوٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت وائلیٹ نہ ہو۔ تو اگر یہ چیز اگر ہم کریں تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ پہ ان ممالک میں بھی، اور ہمارے جو اپنے بیک ہوم مسلم ممالک ہیں، کچھ بنگلہ دیش سے ہیں، کچھ پاکستان سے ہیں، کچھ انڈیا سے ہیں۔ میری بات ہو رہی تھی ابھی پاکستان سے، رات کو میرے ایک دوست نے جو ہے نا مجھے وہ میسج بھیجا، کہنے لگا بشیر بھائی یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے ایک اسلام آباد کے مال کی پکچرز بھیجیں کہ وہاں پر جو ہے نیو ایئر پر اتنی خرافات ہو رہی ہیں کہ جن کا تو ہم یہاں پر ویسٹرن ورلڈ میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مال کے اندر اس پیمانے پر ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹائم اسکوائرز میں لوگ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر تو ہر مال، ہر ہوٹل، ہر شادی ہال جو ہے ایک نیا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس سے بچائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، پھر اگر ہم ان سے چیزوں سے احتراز نہیں کریں گے تو آپ یقین کریں کہ وہ ٹائم آئے گا کہ جب ہم اپنی تعلیمات، ہماری جو اپنی بنیادیں ہیں، ان کو ہم بھول جائیں گے۔ ابھی آج کل ہم اپنی نسلوں کی بڑی فکر کرتے ہیں کہ یار ہمارے بچے، ہماری اولاد جو ہے یہ رستے سے بھٹکتی جا رہی ہے۔ ہم بس یہ فکر یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم عملی اقدام نہیں اٹھا رہے۔ ہالووین آتا ہے تو ہم سب کے سب ہالووین میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے آتا ہے تو ہم سب کے سب ویلنٹائن ڈے میں غرق ہو جاتے ہیں۔ نیو ایئر آتا ہے، یہ ایسے کوئی تہوار آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے صرف 2 تہوار رکھے منانے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ باقی وش کرنے کے لیے تو ہم جس طرح وہ کہتے ہیں، اگر ہم جس طرح انڈیپینڈنس ڈے آ رہا ہے، ویٹرنس ڈے آ رہا ہے، میموریل ڈے آ رہا ہے، نیو ایئر آ رہا ہے، ہم وش کرتے ہیں۔ لیکن تقریبات کے لحاظ سے، منانے کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 2 تہوار رکھے ہیں صرف۔ پہلا
عید الفطر جو کہ ہم رمضان کے بعد مناتے ہیں، اور دوسرا تہوار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے یوم النحر، عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، جس میں اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. اس کو ہم بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے سلسلے میں، ہم اس کی یاد میں اس قربانی کو کر رہے ہیں. اور پھر ہم حج کے واقعات کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے بتائیں. پھر اگر کسی کو زیادہ نالج ہو، جس طرح یہاں پر میرے یہودیوں کے ساتھ بھی کافی انٹریکشن ہوتا ہے، تو ہم یہ بھی اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہودیوں کے نزدیک جو قربانی ابراہیم علیہ السلام نے جو دی تھی وہ اسحاق علیہ السلام کی دی تھی. مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے کہ وہ جو قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کی دی تھی. اب یہ چیزیں، یہ نالج ہم اپنے بچوں کو بتائیں. اور اگر کوئی ایسا ادر ایونٹ آتا ہے تو ہم ان کو کہیں کہ بھئی ہمارا ایونٹ جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، نہ کہ کرسمس ہے. اور پھر ہم کرسمس کے حوالے سے بھی اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جو عیسائی جو ہیں وہ اس کرسمس کو اس وجہ سے مناتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور وہ اس پیدائش کے دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا سمجھ کر مناتے ہیں. اگر وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مناتے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں تو منانے دیں ان کو. مطلب پھر تو ہمارا ان سے اتنا جھگڑا بھی نہیں ہے نا. جھگڑا مطلب یہ فسٹ فائٹ نہیں ہے، بلکہ جو ہماری جو آرگومنٹ ہے اس لحاظ سے. تو بہرحال دوبارہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین پر استقامت دے اور ہمارے گھروں کو اسلام کا قلعہ بنائے، اور ہمیں ان تمام خرافات سے، فضولیات سے بچائے اور بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. میں کافی ساری باتیں، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ کہنا چاہتا تھا، اور میں ابھی بھی بہت ساری باتیں میرے ذہن میں ہیں، لیکن وقت تھوڑا ہے. اور میں تو اصل میں سوچ رہا تھا کہ آج کے دن، چونکہ آج I want to travel back to Toronto, so I would be talking about birthday, because a brother of mine, he asked me, brother, can we celebrate birthday? So my answer was yes and no, and I wanted to talk in detail about that thing, whether we can celebrate birthday. So inshallah in some other vlog I would talk about that birthday, whether we can celebrate the birthday or not. But again, in nutshell, yes, we can celebrate the birthday with good wishes, but not on the way that Yahud and Nasara or some other people, they are celebrating, just cutting the cake and lighting the candles and all these things. We should not do all these things, because this is a waste of money, and this lead us to something shirk. But definitely we can wish somebody happy birthday. And if somebody is giving me a gift on my birthday, or if somebody is giving you a gift on your birthday, you should take it. This is a hadiyah, so I'm welcome to take hadiyahs from you too. I'm just kidding. Inshallah, talk to you later on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.